زندگی انتہائی مختصر ہے۔ اس زندگی کو اگر چاہتے ہو اس طرح گزاریں کہ اس دنیا میں بھی نام کمائیں اور آخرت میں بھی نام کمائیں، تو حضور سے وفا کیجئے۔ روایتی تقاریر اور روایتی واعظ نصیحت اگر ہمیشہ سننی ہے تو پھر ان محافل کے انعقاد کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب بھی کسی محفل میلاد میں شرکت ہو، ضرور یہ ذہن لے کر جائیے کہ کوئی نہ کوئی ایک بات وہاں سے سن کر، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیار اور محبت کی بات سن کر اس پر عمل ضرور کیجئے۔ کریں گے عمل؟ اور مجھے امید ہے کہ آپ برا بھی نہیں منائیں گے، اس لیے کہ ہمیں سچ سننے کا بھی حوصلہ چاہیے اور سچ سننے کے لیے، بولنے کے لیے بھی ہمت چاہیے۔ تو حضور سے وفا، حضور سے محبت، واقعات بھی ہم سنتے ہیں، چلو ایک دو واقعہ بھی آپ کو سنائیں گے، لیکن واقعہ سننے کے بعد ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے، ہر شخص اپنے ضمیر سے خود پوچھے، ہم جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو کیا ہمارے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں کہ نہیں؟ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے عاشق ہیں، ہم رسول اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ہم عاشقان رسول ہیں، ہم غلامان رسول ہیں، تو پھر میرے ساتھیوں، غلام رسول وہ ہوتا ہے، عاشق رسول وہ ہوتا ہے جو اپنے محبوب کی ہر ادا پہ قربان ہو جائے۔ یا عاشق رسول ہم صرف محفل میلاد تک ہیں، یا عاشق رسول ہم صرف مسجد میں آ کر ہیں؟ کیا باہر بھی ہمارا یہ انداز ہوتا ہے؟ کوئی کہنے والا ہمیں کہہ سکتا ہے کہ یہ روڈ پر جانے والا شخص واقعی عاشق رسول ہے، یہ فلاں گلی میں جانے والا نوجوان یہ حضور سے محبت کرنے والا ہے، یہ فلاں محفل میں، فلاں بازار میں جانے والا حضور سے محبت کرنے والا ہے؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے؟ یہ تب کہیں گے جب آپ کے اس جسم پر، جب آپ کی ظاہری صورت پر، جب آپ کے چلنے اور ڈھلنے پر، جب آپ کے اٹھنے اور بیٹھنے پر، جب آپ کا یہ انداز سیرت طیبہ سے ملے گا، حضور سے، حضور کی سیرت مبارکہ سے ملے گا، تو کہنے والا کہے گا ہاں یہ ضرور عاشق رسول ہے، یہ ضرور عاشق رسول ہے۔ تو میرے ساتھیوں، حضور سے وفا کیجئے، حضور سے محبت کیجئے۔ آئیے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفا کی آپ کو ایک داستان سنا کے اجازت چاہتا ہوں۔ ٹائم بہت مختصر ہے، لیکن میں پھر کہوں گا، واقعے کو صرف واقعے کی نیت سے نہ سوچئے، نہ سنیے، بلکہ اپنے اندر سموئیے اور اپنے اوپر لاگو کیجئے کہ آج زمانہ پرفتن ہے میرے ساتھیوں۔ ہم یہاں غلامی رسول کا نعرہ لگاتے ہیں، پھر مسجد سے باہر نکلنے کے بعد کوئی کسی کا غلام بن جاتا ہے، کوئی کسی کا نوکر بن جاتا ہے، کوئی کسی بہتار کا نوکر بن جاتا ہے، کوئی سردار کا نوکر بن جاتا ہے، کوئی معتبر کا نوکر بن جاتا ہے، کوئی وڈیرے کا نوکر بن جاتا ہے۔ بس عاشق رسول کے لیے یہی اعزاز ہے کہ وہ حضور کا نوکر بن جائے، حضور کا غلام بن جائے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تمہیں در در کی نوکری کی ضرورت نہیں ہے، در در بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر عزت چاہتے ہو، اگر منصب چاہتے ہو، اگر مقام چاہتے ہو، اگر مرتبہ چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو دنیا والے بھی تمہاری تعریف کریں، اگر چاہتے ہو قبر میں
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی تمہیں دیکھ کے مسکرائیں اور قیامت کے دن بھی تمہیں بلائیں کہ آؤ حوض کوثر کا جام پی لو، تو پھر کام ایسے کر کے جاؤ کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، دنیا کو بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اس لیے میرے ساتھیوں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وفا کیجئے۔ کیسی وفا؟ اللہ اکبر، حضور کا دربار اقدس ہے، حضور کا دربار اقدس ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تشریف فرما ہے، پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لبھائے مبارک سے گلہائے عقیدت جھڑ رہے ہیں، پھول جھڑ رہے ہیں، اور وہ موتی وہ پھول حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ چنتے جا رہے ہیں، یعنی وہ پیاری اور میٹھی باتیں اپنے دل میں اور ذہنوں میں سموتے جا رہے ہیں۔ اسی اثنا میں ایک چھوٹا سا بچہ ٹہلتا ٹہلتا حضور کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، حضور کی مجلس میں بیٹھتا ہے، پھر چلا جاتا ہے۔ اگلے دن کبھی وہ اپنے چچا کے ساتھ آتا ہے، کبھی وہ اکیلے آ جاتا ہے، کبھی اس کا چچا جلاس بن سوید انگلی پکڑ کے اس بچے کو لاتا ہے حضور کی محفل میں لاتا ہے، کبھی وہ بچہ خود آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک دن وہ حضور کی محفل میں آیا، وہ بچہ حضور کی محفل میں آیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دن قیامت کا تذکرہ فرمایا، اللہ اکبر۔ اس بچے نے وہ پورا واقعہ سماعت کیا، وہ قیامت کا منظر سماعت کیا۔ جب وہ گھر گیا اس نے کہا کہ کیوں نہ آج میرا چچا اس محفل میں نہیں آیا، یہ باتیں آج اپنے چچا کو جا کے بتاتا ہوں، یہ باتیں آج اپنے چچا کو جا کے بتاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ بچہ گیا، اس نے کہا کہ اے چچا جان، آج تو محفل دربار رسالت مآب میں نہیں آیا، لیکن آج رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو قیامت کا منظر ہمیں بتایا ہے، ایسا لگ رہا تھا کہ قیامت کا منظر میری نگاہوں کے سامنے تھا، اللہ اکبر۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ چچا منافق ہے، تو اس نے ایک بات کی، اس بچے کے چچا نے، جلاس بن سوید نے ایک بات کی، اس نے کہا کہ معاذ اللہ، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سچے ہیں تو ہم گدوں سے بھی بدتر ہیں، گئے گزرے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب اس نے یہ بات کی تو اس بچے نے جب یہ سنا، اللہ اکبر، اس بچے نے کہا کہ اے چچے، یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ میں تو سمجھتا تھا کہ رسول اللہ کا تو وفادار ہے، میں سمجھتا تھا رسول اللہ سے محبت کرنے والا ہے، تو میرا ہاتھ پکڑ کر رسول اللہ کی بارگاہ میں لے جاتا تھا، آج کس طرح کی باتیں کر رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ ایمان ہو تو اس بچے جیسا ہو۔ آج تو ہماری داڑیاں سفید ہو گئیں، پوچھتے کہ میلاد جائز ہے کہ ناجائز ہے، انگوٹھے چومنا جائز ہے کہ ناجائز ہے، درود پڑھنا جائز ہے کہ ناجائز ہے، صلاۃ و سلام آذان سے پہلے پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے، آذان کے بعد پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ کیسی محبت ہے؟ ارے محبت پوچھ کے نہیں ہوتی، محبت جب دل میں اجاگر ہوتی ہے تو یہ تقاضا کرتی ہے کہ اٹھتے بیٹھتے اس محبوب کا تذکرہ کیا جائے، اٹھتے بیٹھتے اس محبوب کا تذکرہ کیا جائے۔ یہ دنیا کا اصول نہیں ہے، یہ دنیا کا طریقہ نہیں ہے کہ کسی سے اگر محبت ہو جائے تو پھر اٹھتے بیٹھتے لوگ اسی کے گن گاتے ہیں، اسی کی تعریفیں کرتے ہیں، اس کی چال ایسی ہے، اس کی ڈھال ایسی ہے، اس کا لباس ایسا ہے، اس کا بیٹھنا ایسا ہے، اس کا اسٹائل ایسا ہے۔ یہ دنیاوی محبت کی بات نہیں ہے، یہ محبت رسول کی بات ہو رہی ہے، حضور کے عشق کی بات ہو رہی ہے۔ جب تو اس عیبدار ہونے کے باوجود اس کی تعریفیں کر رہا ہے، میرے محبوب تو وہ ہے، خلقت مبرعا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ میرے محبوب کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ تو اس بچے نے کہا،
اس کا نام کیا تھا؟ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ چچا تو نے بہت غلط بات کہی، مجھے علم نہیں تھا کہ تو حضور سے اتنا بغض رکھتا ہے۔ اب میرے لیے دو راہیں ہیں، دو راستے ہیں۔ بچے کی باتیں ذرا سنتے جائیے میرے ساتھیوں، بہت ہی کم عمر ہے، ابھی اس کے جملے ہی پورے ادا نہیں ہوتے، وہ پوری طرح سے بول بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے کہا کہ اب میرے لیے دو رائے ہیں، دو راستے ہیں، ایک تو یہ کہ میں تیرے لیے خاموش ہو جاؤں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خیانت کروں اور یہ بات ان کو نہ بتاؤں، دوسرا یہ ہے کہ تیری عزت رکھ لوں، لیکن نہیں، میں رسول اللہ سے خیانت نہیں کر سکتا، میں رسول اللہ سے خیانت، ہم خیانت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ ناراض مت ہوئیے گا، ہم رسول اللہ سے محبت کا دم بھرتے ہیں، لیکن بات جب آتی ہے کہ ایک طرف سے رسول اللہ کا غلام کھڑا ہے اور ایک طرف سے وہ ہے جو سالہ سال حضور کے نہ دین کی بات کرتا ہے، نہ حضور کے عشق اور محبت کی بات کرتا ہے، بلکہ سراسر نظام مصطفیٰ کے خلاف بات کرتا ہے، لیکن پھر جب انگوٹھا لگانے کی باری آتی ہے غلام رسول کو، غلام مصطفیٰ کو، حضور سے عشق اور محبت رکھنے والے کو، اس نوجوان کو جو حضور سے وفا کی بات کرتا ہے، حضور سے محبت کی بات کرتا ہے، ہم پھر خیانت کر جاتے ہیں، یہ انگوٹھا کہیں اور جا کے لگتا ہے۔ نہیں میرے ساتھیوں، اہل سنت کو آج بیدار کرنا ہے، وہ بیدار اس صورت میں ہوں گے اگر ہمارا مرنا جینا رسول اللہ کے لیے ہے تو ہماری پرچی بھی رسول اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ ابھی آپ کو بہت بڑے دلاسے دیے جائیں گے کہ ہم بھی سنی ہیں، ہم بھی عاشق رسول ہیں، ہر ایک کا عشق اللہ تبارک و تعالی سلامت رکھے، لیکن عاشق وہ ہوتا ہے جو دشمنوں کے نرغے میں بھی آ کے کہے کہ یہ جان ختم تو ہو سکتی ہے، اس جان کے ٹکڑے ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں، لیکن ناموس رسالت پر کوئی آنچ کبھی آنے نہیں دیں گے۔ تو میرے ساتھی، اس بچے نے کہا کہ میں رسول اللہ سے خیانت نہیں کر سکتا، وہ فوراً حضور کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آج جب میں آپ کی مجلس سے اٹھ کر گیا اور یہی باتیں میں نے اپنے چچا کو جا کے سنائیں، لیکن چچا نے اس طرح کی بات کی ہے۔ اب وہاں چچا بھی یہ کہتا ہے کہ تو بچہ ہے، تیری بات کون سنے گا، جا تجھے جو کرنا ہے کر لے۔ یہاں بچہ حاضر ہو گیا ہے حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میرے چچا نے اس طرح کی بات کہی ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں پیغام بھیجا کہ جاؤ جلاب بن سوید سے پوچھ کر آؤ، اس طرح کہا تو پھر اس نے قسمیں کھانے شروع کر دی، منافق جو تھا کہ میں نے ایسی بات نہیں کی ہے۔ یہاں حضور نے صحابہ کو بلایا، مشورہ کیا گیا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ بچہ ہے، اس کی باتوں کو جانے دیجئے، اس کی باتوں کو جانے دیجئے، نا سمجھ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی اسے عقل نہیں آئی، ان کی باتوں کو جانے دیجئے۔ جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی بات کو اسی طرح خاموشی سے سنا اور خاموش ہو گئے، تو پھر بچہ اس انتظار میں تھا کہ میرے آقا کیا حکم فرمائیں گے، میرے آقا کیا حکم فرمائیں گے۔ جب کوئی حکم نہیں آیا، اللہ اکبر، پتہ ہے تو پھر بچے نے کیا کیا، بچے نے یوں جھولی پھیلا لی اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا میرے مولا، اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے جھوٹا کر دے، اور اگر میں سچا ہوں تو آج میری سچائی کی گواہی دے، کیونکہ بچہ سمجھ کر مجھے ٹھکرا دیا گیا ہے۔ یارو بات عمر کی نہیں ہوتی، حضور سے پیار تو کر کے دیکھو، حضور سے وفا کر کے تو دیکھو، وہاں نہ عمریں دیکھی جاتی ہیں، نہ وہاں رنگ دیکھے جاتے ہیں، بس وہاں دل دیکھے جاتے ہیں۔ اگر اس دل کے اندر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت ہو تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام ملتا ہے کہ دنیا اس پہ رشک کرتی ہے، دنیا اس پہ رشک کرتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ حضور سے وفا کر کے دیکھو۔ جب اس بچے نے یہ دعا مانگی، میرے مولا اگر میں جھوٹا ہوں
تو مجھے جھوٹا کر دے، اگر میں سچا ہوں تو مجھے سچا کر دے۔ اللہ اکبر، ابھی اس نے جھولی چھوڑی نہیں ہے، دامن چھوڑا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جبریل کو بھیجا، قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر۔ اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کلمہ کفر نہیں بولا، اے محبوب یہ جھوٹ بولتے ہیں، انہوں نے کلمہ کفر بولا ہے اسلام لانے کے بعد، اسلام لانے کے بعد انہوں نے کلمہ کفر بولا ہے، انہوں نے کلمہ کفر، یعنی اس جلاس بن سوید کے بارے میں جو یہ بچہ بتا رہا ہے یہ سچ بتا رہا ہے، اس پر قرآن کی گواہی آ جاتی ہے۔ جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے بچے ذرا قریب آ جاؤ، میرے سینے سے لگ جا، تو وہ ہے، تیرے اس بیان کی خبر، تیرے اس کی سچائی کی خبر ساتوں آسمان پار خالق کائنات دے رہا ہے۔ تیرے کانوں نے جو سنا ہے سچ سنا ہے، تیرے کانوں نے جو سنا ہے وہ سچ سنا ہے۔ تو عزیزان محترم، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وفا کیجئے، محبت کیجئے، وہ محبت، وہ پیار جو کبھی آپ کو گمراہ نہ کر سکے۔ یعنی گمراہ کا مقصد یہ کہ آپ یہاں حضور سے پیار کا دعویٰ کریں، حضور سے محبت کا دعویٰ کریں اور پھر دنیا داری میں اتنے مشغول ہو جائیں تو پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نہ پیار یاد رہے نہ محبت یاد رہے۔ اٹھتے بیٹھتے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایسی وفا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری برادری ایک طرف، میری قوم ایک طرف، میرے بھائی ایک طرف، میرے عزیز و اقارب ایک طرف، جو اگر تیرے خلاف بات کرے گا تو اس تلوار میں، اس ہاتھ میں وہ قوت ہونی چاہیے کہ قیامت تک یہ ہاتھ صرف آپ کی حمایت میں اٹھیں گے، اور جو آپ کے خلاف بات کرے گا تو انشاءاللہ اس کو روکنے کے لیے بھی یہی ہاتھ ہمارے اٹھیں گے۔ یہ ہوتی ہے حضور سے وفا۔ اور صحیح معنوں میں عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچا پیار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔